اٹھتے تہجد کے وقت کے اوپر، تہجد کے وقت کے لیے اٹھتے تھے. یہاں سے شروع کریں آپ. تہجد کے وقت پہ حضور اٹھتے، حضور اٹھ کے مسواک کرتے، مسواک کر کے آپ جو ہے وضو فرماتے، تہجد کے لیے آ جاتے. تہجد کے بعد کریم آقا علیہ السلام نماز جو ہے فجر کا وقت ہوتا، آپ 2 سنتیں اپنے مصلی کے اوپر ادا کرتے. آپ اسی مصلی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرتے. جس وقت دن ڈھونڈتا تھا، صبح کی سفیدی نظر آتی تھی، حضرت بلال آتے، حضرت بلال آتے کہتے یا رسول اللہ الصلاۃ خیر من النوم، یا رسول اللہ نماز نیند سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا بلال کتنا خوبصورت تیرا جملہ ہے، اس جملے کو آذان میں رکھ لے. حضرت بلال پھر آذان میں کہا کرتے تھے جو آج بھی بولی جاتی ہے، یہ جملہ آج بھی پڑھا جاتا ہے. پھر حضرت حضور تشریف لاتے، آپ فجر کی نماز پڑھاتے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور لوگوں کی طرف رخ کرتے، لوگوں کی طرف رخ کر کے پوچھتے لوگوں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، لوگ اپنا اپنا خواب بیان کرتے. کسی نے نہ دیکھا ہوتا، حضور اپنا بیان کرتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. حضور تعبیر فرماتے، اشراق تک کا وقت حضور مسجد میں گزارتے. اشراق کی نماز آپ مسجد میں ادا کرتے، کم از کم 2 نفل اور زیادہ سے زیادہ 12 نفل. سامعین محترم، جو اشراق کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. پھر کریم آقا ناشتہ فرماتے، حضور ناشتہ فرماتے. حضور کے ناشتے میں کھجوریں ہوتی، حضور کے ناشتے کے اندر جو کا دلیا ہوتا. کریم آقا علیہ السلام کے ناشتے میں دودھ ہوتا. حضور کے ناشتے کے اندر جو ہے وہ زیتون کا تیل ہوتا. حضور زیتون تناول فرماتے. اس انداز سے حضور ناشتہ کرتے. پھر کچھ دیر گزرتی، کریم آقا علیہ السلام اپنے غلاموں سے ملاقات کرتے. چاشت کا وقت آتا، جس وقت سورج کے اندر تمازت آ جاتی ہے. حضور نے فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے اپنے جوڑوں کا صدقہ دیا کرو. انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں. یہ سامعین محترم یہ جوڑ ایک ایک انگلی کے اندر جوڑ ہے. یہ ہمارے ہاتھوں کا، یہ کوہنیوں کا، یہ سارے جوڑ ہیں. حضور نے فرمایا ایک ایک جوڑ کا صدقہ دیا کرو اور روزانہ دیا کرو. سامعین محترم پوچھا گیا تھا کوئی صدقہ نہ دے سکتا ہو؟ حضور نے فرمایا حدیث پاک کی جو ہے وہ مفہوم میں آتا ہے کہ چاشت کے 2 نفل پڑھ دیا کرو. جسم کے جوڑوں، ہر جوڑ کا جو ہے وہ تمہاری طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. کہ صرف 2 نفل چاشت کے پڑھے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. پھر حضور جو ہے اپنی مہمات کے اوپر غور و فکر کرتے، دعوتوں پہ جاتے، صلح کرتے، صلح کرواتے. حضور علیہ السلام تربیت فرماتے. ظہر کا وقت آ جاتا، ظہر کی ادائیگی ہوتی. ظہر کے وقت کے آگے یا پیچھے حضور قیلولہ فرماتے. قیلولہ کیا ہے؟ دن میں کم از کم 20 منٹ سونا. یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا دن میں سویا کرو کم از کم اتنا کہ 20 منٹ کا دورانیہ آج بتایا گیا کہ 20 منٹ سویا کرو. انسان کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے. جو دن میں اتنی دیر سوتا ہے اس کے کاموں کو دیکھیں گے تو دوسروں سے زیادہ نظر آئیں گے. اس کے اوپر میں گفتگو کر سکتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. لیکن حضور نے فرمایا کہ دن میں سویا کرو. دن ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد جب وقت ملے کچھ دیر آرام کیا کرو. اس دن میں سونے کو قیلولہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا. فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو، یہ میری سنت ہے. کریم آقا علیہ السلام قیلولہ فرماتے. پھر حضور ظہر کی نماز کے بعد مہمانوں سے ملاقات کرتے. عصر کا وقت ہو جاتا. عصر کے بعد حضور گھر تشریف لے جاتے. گھر جا کر گھر والوں کے ساتھ کاموں میں مدد کرتے. حضور اپنا کپڑا خود سیتے تھے. حضور کی نالین پاک حضور خود جو ہے وہ درست کیا کرتے تھے. آپ اہل خانہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے. مغرب کا وقت ہو جاتا. مغرب کے بعد حفظ الایمان اوابین پڑھتے. مغرب کے بعد جس زوجہ کی طرف حضور نے جو ہے وقت گزارنا ہوتا، رات گزارنی ہوتی، حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے. شام کا کھانا حضور مغرب سے پہلے کھاتے یا مغرب کے فوراً بعد کھا لیتے. اور دودھ کا معمول آپ رات کو دودھ کا نوش فرماتے. عشاء کا وقت ہو جاتا. عشاء کے بعد میرے اور آپ کے آقا و مولا فوراً سے سو جاتے. حضور علیہ السلام عشاء کے بعد گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عشاء کے بعد گفتگو کی جائے. آپ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے. اور اس کی وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ عشاء کے بعد فوراً نہ سویا جائے تو رات سستی میں گزرتی ہے، غفلت میں گزرتی ہے.